معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موجودہ صورتحال سیاست کے بارے میں ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے، زرداری آیا، اسی طرح بے نظیر آئی، ضیاء الحق کا دور گزرا، یحییٰ کا دور گزرا، صدر ایوب کا دور گزرا، اسی طرح پھر نواز شریف کا دور گزرا اور پھر عمران کا دور بھی گزر چکا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے دور گزرے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب بھی کوئی آتا ہے ایک آواز لگاتا، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے، کچھ وقت تک وہ نعرہ لگتا، پھر لوگ ٹھنڈے ہو جاتے۔ نواز شریف آیا، نعرہ لگا، اس نے سڑکیں بنائی، سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگے، پھر وہ دور گزرا، اب اسی کو چور کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کا دور گزرا تو عمران خان آیا، اس نے ریاست کا نام لیا کہ مدینہ کی ریاست، تو لوگ اس کے پیچھے بھاگے، اور اب اب بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو میرے سارے بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حضرت ابوبکر صدیق جیسا مل جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مل جائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی انسان مل جائے جو اس امت کو اس نیج پہ لے آئے کہ جس پہ اللہ اس کو چاہتے ہیں۔ میں کسی کی نہ مخالفت کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کی فیورٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اس وقت عوام جو عمران کے پیچھے بھاگ رہی ہے، میں اس عوام سے بھی سوال کروں گا اور عمران خان سے بھی سوال کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ میں آپ نے 4 سال یہ نعرہ لگایا، 4 سال میں آپ نے ریاست مدینہ کا کوئی قانون نافذ کیا ہے؟ میں یہ سوال مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال جتنے بھی علماء جو فیورٹ کر رہے ہیں، کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا عمران خان نے اسلامی قانون نافذ کیا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کے خلاف اس نے باتیں کی ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے، تو جب وہ کیا کرے، ریاست میں آئے تو جو وہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اسلامی ریاست، مدینہ کی ریاست، تو مدینہ کی ریاست میں اسلامی قانون کا نفاذ بہت ضروری ہے، لیکن یہ 4 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ 4 سال کے اندر مسلمانوں کی حالت بگڑتی چلی گئی، ہر قسم کی تکلیف پریشانی آئی، لیکن یہاں پہ قرآن پاک کے اندر جو قانون بتایا گیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ، بے شک ہم نے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے فرض کر دیا ہے کہ بے شک کیا، جان کے بدلے میں جان، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یعنی آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، اور کان کے بدلے میں کان، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یعنی کوئی زخم دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی زخم، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا کفارہ ہے، وہ معاف کرنے والا اللہ بھی۔ لیکن وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور وہ آدمی جو بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، اس کو نفاذ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کیا، کون ہے؟ ظالم کے منہ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ ظالم ہے، لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کا نام لینے والے مجھے بتائیں کہ کیا آیا کوئی بھی اس بات کے علاوہ کہ امریکہ نے سازش کر دی، کوئی ایک بات کا نفاذ ہوا ہے کہ جو اسلامی ریاست کے اندر موجود ہوتا ہے؟ ہماری تو ریاست، ہماری ریاست کے اندر دینداروں کے مخالفت کی گئی ہے، تحریک لبیک پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، اور علماء جمعیت کو، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام کو بگاڑا گیا ہے۔ ایک وہ عالم ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے کسی کی فیوریٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فیوریٹ کر رہا ہوں، لیکن ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ تم اچھے ناموں سے پکارو، لیکن یہاں پہ تو وہ جو والی بنا پھر رہا ہے، وہ تو کیا کر رہا ہے کہ عام لوگوں کے جناب ان کو جو ہے نا ایسا جو ہے نا نام دے رہا ہے کہ جس سے لوگ اسے نفرت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چور کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ مدینہ کا والی کیا کر رہا ہے، جو ریاست مدینہ کا نام لینے والا ہے، وہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سب بھائی اس بات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں کسی کی فیورٹ، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جو کر رکھ رہا ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ عمران خان آیا، اس نے سڑکیں بنائی، ہم کہیں جی پاکستان ترقی کر جائے گا، امریکہ کو یہ بات بری لگی، امریکہ نے جناب اسے اٹھا کے ایک طرف کر دیا۔ عمران خان آیا، کچھ اور توقعات تھی لیکن وہ پوری نہ اتری، اس کو بھی اٹھا کے ادھر کر دیا۔ یہ سب سازشیں چل رہی ہیں، اور ہمارے ملک کو آگے ترقی کی طرف جو جانا چاہتا ہے لیکن اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ سازشیں چل رہی ہیں، لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ سارے بھائی جتنے بھی ہیں،
آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ابوبکر صدیق جیسا کوئی دے دے، حضرت عمر جیسا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان عظیم ہستیوں جیسا کوئی لیڈر ہمیں دے دے کہ جو پوری امت مسلمہ کو وہاں لے جائے کہ جہاں اللہ آپ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یاد رکھیں، ہر کوئی آئے گا، اسے دین کا پتہ نہیں ہوگا، وہ ایک واز لگائے گا اور ہماری عوام اس کے پیچھے بھاگتی چلی جائے گی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم نہیں جانتے، ہم سمجھ نہیں رکھتے، ہمیں کوئی ایسا سہارا دے دے، کوئی آسرا دے دے کہ جو امت مسلمہ کو اس نیج پہ لے جائے کہ جس پہ آپ چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو دنیا بھر کی وہ ساری سعادتیں اور خوشی نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو دے چکے، اور اللہ اس امت مسلمہ کو کوئی ایسا لیڈر دے دے کہ جو اس امت مسلمہ کو پورے اسلام کے نفاذ کے اندر لے کے آئے، اور پھر اللہ کو راضی کرنا اس کا صرف مقصود ہو، دنیا کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، اور ہر آواز لگانے والا فرمایا آواز لگائے اور یہ امت وہاں بھاگتی چلی جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ امت کو سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جاری رکھیں کہ اس وقت ظاہر من الحیات الدنیا ہم عن الآخرۃ غافلون، کہ لوگ زیادہ تر دنیا کی ظاہر زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ ہم ظاہری نقشوں کو سمجھ کے ہم ہر کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ذرا دین کے ساتھ لو لگا لیں کہ جس سے آپ کو اتنی سمجھ آ جائے کہ ہمارا رخ کیا ہے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں، اور اکثریت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔